अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आपका अगर ताल्लुक़ तिब के साथ है, तबीब के साथ है, हिकमत के साथ है, तो ये जो शख्सियत जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, आप इनसे बखूबी आगाह होंगे। ये हैं हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। ये उनकी किताब है क्या बुढ़ापा काबिल इलाज है। ये किताब जो है और इस तरह ये एक ढेर लगा हुआ है किताबों का। ये सारी इनकी किताबें हैं और इस हवाले से मैं अर्ज़ करूं कि साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने 18 से 20 किताबें जो है उनकी जो तहकीकात हैं वो 18 से 20 किताबों में मौजूद हैं। उनकी जितनी भी किताबें हैं वो सिर्फ़ ये नहीं है कि किताबें हैं कि जिस तरह मुसन्निफ़ लिखते हैं, बल्कि उनकी तहकीकात हैं। तिब के हवाले से तिब के हर मौजू के ऊपर उन्होंने तहकीकात पेश की हैं। तो ये जो 18-20 किताबें हैं उसमें ये तहकीकात हैं मौजू के मुताल्लिक़। तो ये किताब है जी क्या बुढ़ापा काबिल इलाज है। बुढ़ापे के हवाले से उन्होंने एक मरीज़ का अहवाल लिखा है और उसके बाद बुढ़ापे के ऊपर उनकी ये बड़ी अहम तहकीकाती किताब है। इस तरह ये किताब है तहकीकात नज़ला व ज़ुकाम, तहकीकात नज़ला व ज़ुकाम वबाई। ये भी बड़ी अहम किताब है। तस्वीर नज़र आ रही है आपको। तो तिब मुफरद अज़ा की जो टर्मिनोलॉजी है, इस्तिलाहात हैं, उसको समझने के लिए ये किताब बड़ी अहम है। अच्छा, ये किताब है तहकीकातुल मुजरबात। ये किताब भी तहकीकातुल मुजरबात के हवाले से अगर बात की जाए तो हज़ारों लाखों किताबें लिखी गई हैं मुजरबात के ऊपर, नुस्खा जात के ऊपर। लेकिन ये जो है ना, इसमें और उनमें एक बुनियादी फ़र्क है। यानी वो हज़ारों किताबें एक तरफ रख ले और ये किताब जो है एक तरफ रख ले, तो ये किताब उनका और इनका इसका कोई मुकाबले नहीं है। ये किताब जो है इसमें साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के जो मिजाज के मुताबिक जो उनके नुस्खा जात हैं वो हैं, और उसके बाद नुस्खा है क्या और मुरकबात जो है, मुजरबात जो है कैसे तरतीब पाते हैं, क्या इनकी हकीकत है। तो ये आप किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। एक तो उनका फार्मा कॉपी है ना, लेकिन ये जो किताब है ये उनके अलहदा मुजरबात हैं। ये देख ले तहकीकातुल मुजरबात में मुजरबात बुहार के हवाले से उनके 3 नुस्खा जात हैं, कब्ज़ के हवाले से उनके नुस्खा जात है, हज़म के हवाले से, और मुजरबात मुसल अद्वियात जो है उस हवाले से है, खांसी के हवाले से, दमे के हवाले से। तो ये किताब जो है उस्ताद मुहतरम हकीम फ़याज़ साहब फरमाते हैं कि सोज़ो शुराम उनकी बड़ी अहम किताब है साबिर साहब की, और तहकीकात नज़ला व ज़ुकाम उनकी बड़ी अहम किताब है। सारी किताबें अहम है, लेकिन तहकीकातुल मुजरबात जो है वो कमाल है। अच्छा, ये किताब जो है तहकीकात इलाज बिल-ग़िज़ा है। इलाज बिल-ग़िज़ा क्या है, क्या इसका फ़लसफ़ा है, और क्या ये मर्ज़ को दूर कर सकता है बग़ैर अद्वियात के, और अद्विया और ग़िज़ा का आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो ये वो किताब है, इसको भी अगर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह। और ये तहकीकातुल अमराज़ है, तहकीकात अमराज़ व अलामात है। इसमें जिस्म इंसानी में मौजूद तमाम अमराज़ व अलामात को अलहदा करके पेश किया गया, और बिल मुफरद आज़ा जो नज़रिया है उसके मुताबिक बड़ा मुख्तसर करके जैसे कहते हैं ना कि समंदर को कूज़े में बंद करने वाली बात है, तो ये यहाँ सादक आती है। तो ये भी पढ़ने वाली है। अच्छा, ये किताब जो है ना मुबादियात तिब है, तहकीकात मुबादियात तिब है। साबिर साहब फरमाते हैं इसी किताब के में कि ये किताब ये जो है मैंने जब मैं पढ़ाता था तिबिया कॉलेज में, क्या मैं पाकिस्तान से पहले जब मैं पढ़ाता था किसी तिबिया कॉलेज में जो इनका था हकीम अहमदीन शाह दरवी का, तो उसमें अलकानून मुबादियात पढ़ाते हुए
بڑی مشکل آتی تھی کہ بڑی ذہین کتابیں ہیں اور بڑی لمبی بحثیں ہیں، تو کہتے ہیں میں نے نوٹس بنائے اور اسے مختصر کر کے وہ جو کام کی بات ہے اور جو ضروری باتیں ہیں وہ میں اس کے نوٹس بنا کے تو اس وقت طالب علموں کو پڑھاتا تھا۔ بعد میں اس کو کتابی شکل دی گئی ہے۔ تو یہ کتاب ہے جی، مبادیات ہے، یہ القانون کا خلاصہ کہہ لیں۔ تو یہ اس کتاب کی ایک اہم بات جو آپ سے میں شیئر کرتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ اس پہ آپ کو کچھ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے 4/12/2010 اور یہ لکھا ہوا ہے جناب فرزند حکیم انقلاب دوست محمد صابر ملتانی صاحب، یعنی مسلم ناصر شکیل صاحب۔ یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے نا، یہ مسلم ناصر صاحب کے ہاتھ کا لکھا، سائن کی ہوئی ہے، یہ آٹوگراف ہے ان کا۔ تو یہ میں نے ان سے مسلم ناصر صاحب سے، استاد محترم جو ہیں، ان کے گھر سے میں نے جا کے یہ 2010 میں ان سے لی تھی اور یہ ان کے سائن کروائے تھے۔ تو اس پہ تو چلو علیحدہ بات ہوگی، لیکن یہ کتاب اس وقت کی ہے، یہ میرے پاس ہے، یہ نایاب ترین کتاب۔ اچھا، یہ صابر صاحب کا جو نظریہ ہے اس کے اوپر بھی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور قریباً آج اگر اندازہ کیا جائے تقریباً 200 کے قریب، یعنی صابر صاحب کے نظریے کے اوپر ان کے شاگردوں نے اور شاگردوں کے شاگردوں نے تقریباً 200 کتابیں لکھی ہیں۔ تو سب سے جو اہم ان کے شاگرد ہیں حکیم صدیق شاہین صاحب، یہ ہے قانون مفرد اعظام مختصر۔ تو نظریے کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب بھی بڑی ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح ان کے شاگردوں کی کتاب یہ مجربات حکیم انقلاب، حکیم ظفر اللہ امبالوی صاحب کی کتاب ہے، یہ بھی تقریباً یہاں ہر حکیم کے پاس موجود ہے۔ تو ایک یہ کتاب جو، اچھا یہ جو صابر صاحب کی کتابیں میں نے تعارف کرایا، تو مقصد یہ تھا کہ صابر صاحب کی تحقیقات کو سمجھنے کے لیے، صابر صاحب کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے، صابر صاحب کے علمی کام سے مستفید ہونے کے لیے، صابر صاحب کو سمجھنا اور صابر صاحب کی زندگی کو دیکھنا، پڑھنا، غور کرنا کہ صابر صاحب کیا شخصیت تھے، تو یہ کتاب اس پہ لکھی ہوئی ہے، مجدد طب حکیم انقلاب ماہ و سال کے آئینے میں۔ تو میں تمام جو طالب علم ہیں اور حکمائے کرام ہیں ان کو، ہر ایک کو یہ کتاب لازمی، ساری کتابیں پڑھنے سے پہلے اگر یہ کتاب پڑھ لیں تو زیادہ آسانی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کسی شخصیت کی کتاب جو ہے، کسی شخصیت کا نظریہ کو سمجھنے کے لیے اور اس کے کام کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کے علم میں اس شخصیت کا قد کاٹ ہو، آپ کے علم میں ہو کہ جو میں کتاب پڑھنے لگا ہوں، جو نظریہ میں اپنانے لگا ہوں، تو یہ لکھنے والے، یہ نظریہ پیش کرنے والے کیا تھے، تو پھر اس کے بعد بندہ اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ بڑی مختصر کتاب ہے، کتابچہ کہہ لیں، اور اس کتابچے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں صابر صاحب کے حوالے سے ابتدائی طور پر ایک مضمون ہے، اور اس کے بعد ماہ و سال کے حوالے سے صابر صاحب کی پیدائش سے لے کے وفات تک اور ان کے کام کے حوالے سے، تو جو تاریخیں میسر آئیں، جو ان کی زندگی حوالے سے جو مواد میٹیریل میسر آیا، اس میں سے تاریخ بتاریخ ماہ و سال جو تھے اس کے مطابق اس کتاب کو لکھا گیا۔ یہ مسلم ناصر صاحب کی پیدائش کے حوالے سے، یہ ان کے منجلے صاحبزادے تھے اور یہ 1934 میں پیدا ہوئے۔ اس طرح انہوں نے جو ادارہ قائم کیا 1939 میں، ادارہ ترقی طب ہندوستانی کا قیام، اور اس طرح جو کام بھی وہ کرتے رہے، جو کتابیں لکھی، یہ ایک ان کی یہ پڑھتے ہیں تھوڑا سا 1941 9 جولائی 1941۔ تو نظریہ استاد یعنی استاد سے مراد حکیم احمد دین شادروی،
کہ نظریہ افعال و ذات کے تحت بایو کیمک پر جدید تحقیقی کتاب لکھی جس کا نام، یعنی یہ صابر صاحب نے کتاب لکھی 1941 میں، یہ تاریخ یاد رکھے، تو جس کا نام فزیالوجیکل بایو کیمک ریسرچ تھا، 1941 ہی میں شائع ہوئی، اور اس اہم کاوش کو حکیم احمد دین کے نام کیا، یعنی یہ اس سے پہلے فوت ہو گئے تھے ان کے استاد، تو یہ کتاب ان کے نام انہوں نے لکھی، ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس کتاب کی ابتدائی صفحات میں سلسلہ تصانیف کے نام سے یہ تیسری تصنیف لکھی ہے صابر صاحب نے۔ تو پہلی کتاب جو تھی وہ سوان حیات موجد طب تھی، اور تیسری جو ہے یہ والی ہے بایو کیمک پہ، لیکن دوسری کون سی تھی اس کا معلوم نہ ہو سکا۔ اس طرح یہ 1953 ہے، اس پہ انہوں نے جو کام کیا، اور یہ ان کے صاحبزادے کی شادی، تحریک ختم نبوت میں قید کی سزا، اور پھر 1958 میں مداوا رسالہ، تو یہ بڑی مزیدار ہے کتاب ہے اور بڑی تاریخ ہے۔ حکیم ظفر اللہ امبالوی صاحب اس کی تقریض پہ لکھتے ہیں، اس کتاب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ میری کہتے ہیں کہ یہ تصنیف مجدد طب حکیم انقلاب میری نظر سے گزری ہے، اگرچہ بہت مختصر ہے مگر یہ ہے بڑی جامع، اور اس میں حکیم انقلاب کے سوان حیات کو ماہ و سال کے آئینے میں بیان کرنے کا بہترین انداز اپنایا گیا۔ یہ جملہ یہ بڑے حکیم ہیں، استاد الحکماء حکیم ظفر اللہ امبالوی صاحب، یہ ان کی تحریر ہے، کتاب کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہے، اس کتاب کے حوالے سے، ماہ و سال کے حوالے سے۔ تو کہتے ہیں یہ کتاب مستقبل میں لکھی جانے والی کتب کی رہنما کتاب ثابت ہوگی۔ کتنی بڑی بات کی ہے۔ تو یہ کتاب آپ کو ملے گی کہاں سے؟ یہ بالکل آسانی سے دستیاب ہے، تو یہاں نمبر دے دیا جائے گا، یہ آپ منگوا سکتے ہیں، زیادہ بھی منگوا سکتے ہیں، اور اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ جب آپ صابر صاحب کی کتابیں پڑھیں گے، نظریہ پڑھیں گے، تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں جو دکھایا گیا ہے تو آپ یہ کتاب لازمی خریدیں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ پی ڈی ایف میں یہ موجود نہیں ہے، پی ڈی ایف ظلم ہے کتاب پہ بھی اور مصنف کے ساتھ بھی، لکھنے والے کے ساتھ بھی، اور لیکن یاد رکھیں کتاب وہی ہے جو آپ پڑھتے ہیں، ہارڈ کاپی جو ہے وہ پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔